ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے بلایا آقا حسن کو، اور سب کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو، اب سارے بچے بہت رو رہے تھے، کہا کہ دیکھو بچوں، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کوفہ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو یہاں پر سنبھال کے رکھنا۔ اور اس کے بعد سارے بچوں کو بلایا، اپنی ساری اولادوں کو بلایا، تمام بیٹوں کو بلایا، ہر بیٹی کو بلایا، اور بلانے کے بعد مولا حسن علیہ السلام کو بلانے کے بعد کہا، اے حسن، محمد حنفیہ تمہارے حوالے۔ محمد حنفیہ بھی بیٹھے ہیں اور آقا حسن بھی ہیں، مولا کے اور بیٹے بھی موجود ہیں، سب کا ہاتھ مولا نے آقا حسن کے ہاتھوں میں دیا۔ جتنی بیٹیاں تھیں ساری بیٹیوں کو مولا حسن کے حوالے کیا، کہا اے حسن بیٹا میرے بعد اب ان کے تم ذمہ دار ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد آقا پر غشی طاری ہو گئی، پھر مولا کچھ وقت کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب مولا کی آنکھیں بند تھی نا بے ہوشی کے عالم میں، تو مولا کو کسی بیوی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ جیسے ہی مولا نے آنکھوں کو کھولا، ایک مرتبہ دیکھا اور کہا اے ام البنین کیوں رو رہی ہو، وجہ کیا ہے رونے کی؟ بس چھوٹے سے ابو الفضل العباس علیہ السلام اپنے بیٹے کو آگے کیا، شانے پہ ہاتھ رکھا، سر کو جھکایا اور پوچھا مولا کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا؟ کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا؟ کہا کہ بیٹا حسن یہ دیکھو میرا حسین کہاں ہے؟ حسین نظر نہیں آ رہا۔ اب جیسے عباس کا نام آیا فوراً حسین یاد آ گئے، کہا کہ جاؤ حسین کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ مولا حسن گئے، گھر کے ہر کمرے میں دیکھا، کہیں مولا حسن نظر نہ آئے۔ ایک اندھیرے سے کمرے کے اندر دیکھا، مولا حسن بیٹھے رو رہے تھے، اتنی شدت سے رو رہے تھے، زبان مبارک کے حسین دہن سے باہر آ چکی تھی۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو سینے سے لگا، اٹھا کے بابا کے پاس لے کر آئے۔ بابا نے اپنے حسین کا یہ عالم دیکھا، علی بھی رونے لگے، کہا بیٹا حسین یہ گریا کیسا ہے؟ بیٹے نے کہا لِأَجْلِكَ تَعَلَّمْتُ الْبُكَاءَ، بابا آپ کی وجہ سے یہ گریا ہے، اس لیے کہ جب نانا رسول خدا گئے آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، جب ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی آپ نے سینے سے لگایا۔ ارے بابا جب آپ چلے جائیں گے اس سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون؟ رو لو عزیزو، اس لیے کہ نہیں معلوم پھر یہ سانسیں ساتھ دے نہ دے۔ زمانے کا امام دیکھو محفل مرتضی آیا ہے اپنے دادا کا پرسہ لینے، دیکھو علی کی زوجہ بطول رسول کی بیٹی کچھ آنسو تمہارے لینے کے لیے آئی ہے کہ جو علی کی مصیبت میں تم بہانے والے ہو۔ دیکھو بس یہ آخری جملہ آ رہا ہے، جتنا گریا کر سکو رو لینا، یہ تمہارے ہمارے آنسو قبر میں اندھیرے کو دور کرنے کے کام آئیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک مرتبہ آقا عباس کو قریب بلایا، حسین ابن علی کو اپنی ایک جانب بٹھایا، حسین سے پوچھا بیٹا حسین یہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے۔ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا ہے، میرا آقا ہے۔ کہا بیٹا عباس میرے قریب آؤ، سینے سے لگایا، دبایا، اور اس کے بعد کہا بیٹا عباس لا تشرب الماء حتی یشرب اطفال الحسین، اے عباس کربلا میں سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ عزیزو علی کی آخری سانسیں ہیں، آخری گھڑی آ گئی، بچوں کو وصیت میں نے سب مختصر کیا، آخری وصیت سب کو وصیت کرنے کے بعد اپنی بیٹی زینب کو بلایا۔ کافی دیر تک مولا اپنی بیٹی زینب سے باتیں کرتے رہے، کافی دیر تک کانوں میں کچھ کہتے رہے، آہستہ آواز میں کچھ کہتے رہے، مگر کسی کو نہیں پتا، تاریخ نے نہیں لکھا کہ مولا نے اپنی بیٹی سے وقت آخر وہ کون سی راز کی باتیں کی تھی، مگر ہاں یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پہنچا، شام میں دربار میں داخلہ ہے۔ جب ورود ہوا بی بی نے ایک ایک بی بی کو حرم میں دربار میں داخل کیا، ام فروا، ام ربا، ام لیلا، یہ ساری بیویاں دربار میں داخل ہوئی۔ وقت آیا کہا سید سجاد دربار میں داخل ہو جاؤ، یہ کہہ کر ایک مرتبہ دربار کی چوکھٹ پہ بی بی بیٹھ گئی، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھا اماں پھوپھی اماں آپ گھبرا تو نہیں گئی ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں، ارے میرے بیٹا سجاد تیری پھوپھی زینب گھبرائی نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہے، بس مجھے میرے بابا کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ بابا نے کہا تھا بیٹا زینب تیری زندگی کی سب سے بڑی
آخری بار در میں ورودی، تجھے دربار دیکھنا ہوگا بیٹا، اس دن اکیلی نہ سمجھنا، تیرا بابا تجھے لینے کے لیے آئے گا۔ یہ کہتے ہی ایک مرتبہ جگہ کو چھوڑا، کھڑی ہوئی، کہا السلام علیکہ یا امیر